नाज़रीन, भारत पाकिस्तान लड़ाका हथियारों की डॉग फाइट झड़पें आलमी तवज्जो का मरकज बन गई। पाकिस्तानी जंगी हथियारों J-10 की दुनिया भर में धूम मच गई। मोदी का मुंह काला हो गया। भारतीय वजीर आजम जो 2019 से लेकर अब तक राफेल की गर्दान करता आ रहा था, अब तो उसकी बोलती बंद हो गई। पाक फौज की भरपूर बरवक्त जवाबी कार्रवाइयों से भारत की जानिब से भेजे गए इस्राइली साख्ता तमाम ड्रोन्स नीस्तो नाबूद कर दिए गए। फ्रांस के बाद इसराइल ने भी भारत को आंखें दिखा दी। अमरीकी दिफाई माहिरीन और ओहदेदार पाक फजाइया के गुन गाने लगे। अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से 2 भारतीय तैयारे जमीन बोस होने की तस्दीक आ गई। भारतीय राफेल और जंगी तैयारों के जनाजे की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। मोदी सरकार और गोदी मीडिया को तो सांप सूंघ गया। बुज़दिल भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर दी। बुज़दिल भारतीय फौज की जानिब से सफेद झंडे लहराने का सिलसिला जारी। भारत में बेचैनी और पाकिस्तानियों का मोराल बुलंद है। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा सामने आ गया। बीबीसी ने तबाह होने वाले भारतीय राफेल तैयारे की वीडियोस तलाश कर ली हैं। पाक भारत फजाई झड़प दुनिया के लिए जंगी सलाहियतों का अंदाजा लगाने का बेहतरीन मौका बन गई है और भारत ने डैमों के दरवाजे खोल दिए। फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान को सैलाब का खतरा। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। नायब अमरीकी सदर की जानिब से यह वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारों में शुमार होने वाले 3 फ्रांसीसी जेट फाइटर राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए तो भारत का डरपोक बाकी स्क्वाड्रन दुम दबाकर ऐसे भाग निकला जैसे कि उसको कोई काम याद आ गया हो। 7 मई की शब बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीखी में पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर मिसाइल हमले किए। पाक फिजाइया ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के वहमो गुमान भी न था। हजारों फुट बुलंद फजाओं में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट यानी फजाई लड़ाई लड़ी गई, जो 69 मिनट यानी 69 मिनट तक जारी रही, जिसमें दोनों ही तरफ से मजमूई तौर पर 125 जंगी तैयारे शरीक थे। आसाब शिकन मार्के में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की और दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ थे भारत के जदीद तरीन राफेल फायर जेट्स Su-30 और मिक्स सीरीज के दर्जनों जंगी तैयारे, जिनका सामना था पाक फजाइया के शाहीनों के साथ जो लैस थे JF-17 थंडर्स और दीगर जदीद जंगी तैयारों के साथ। पाक फजाइया ने ताकत के नशे में धुत दुश्मन को रेडार लॉक करके बैंड बजा दी और अपनी रेंज BVR में घेर लिया। फिर शुरू हुई फजा में दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट। शाहीनों ने दुश्मन को वो मार दी जो उसकी आने वाली नस्लें भी याद करके कांप उठेंगी। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल जेट फाइटर समेत 5 जंगी जहाज गिराए तो दुश्मन का बाकी स्क्वाड्रन मुंह मोड़कर भाग गया। और यूं पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं का इबरतनाक शिकस्त से 2-4 करके एक नई तारीख रकम कर दी, जिसका डंका पूरी दुनिया में जोरों शोर से बज रहा है। अमेरिका, यूरोप और तो और भारत के अपने दिफाई तज्जियाकार भी पाक फजाइया के शाहीनों के गुन गा रहे हैं और मोदी के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी फजाई डॉग फाइट 1973 में इसराइल और मिस्र के दरमियान हुई थी, जो 53 मिनट तक जारी रही थी। पाकिस्तान और भारत के ये फजाई झड़प 69 मिनट तक जारी रही। आलमी दिफाई तज्जियाकारों ने इस लड़ाई को द टेक्निकल मास्टर क्लास ऑफ द ईस्ट करार दे दिया है। चीन, रूस, तुर्की और मगरबी ममालिक के माहिरीन ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तानी फजाइया ने जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी भी जदीद फजाइया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। चीनी साख्ता पाकिस्तानी तैयारों और फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल लड़ाका तैयारों के दरमियान एक फजाई झड़प आलमी तवज्जो का मरकज बन गई है, जो मुस्तकबिल की जंगों में बरतरी हासिल के लिए बसीरत तलाश कर रही है। जबकि 2 अमरीकी अहलकारों ने रॉयटर्स को बताया है कि एक चीनी साख्ता पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी ने बुध के रोज कम से कम 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जो बीजिंग के जदीद लड़ाका तैयारों के लिए एक अहम संग मील हो सकता है। ये फजाई तसादुम अफवाज के लिए एक नादर मौका है कि वो पायलट्स और लड़ाका तैयारों और फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की अमली कारकर्दगी का मुतायला करें
اور اس معلومات کو اپنی فضائی افواج کو جنگ کے لیے تیار کرنے میں استعمال کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ہتھیاروں کے عملی استعمال کا تجزیہ دنیا بھر میں کیا جائے گا، بشمول چین اور امریکہ جو تائیوان یا انڈو پیسیفک خطے میں ممکنہ تنازع کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ مجھے اس بات پر پورا اعتماد ہے کہ پاکستان نے چینی ساختہ J-10 طیارے سے بھارتی لڑاکا ہتھیاروں پر فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فائر کیے۔ سوشل میڈیا پر چین کے PL-15 میزائل کی کارکردگی کو یورپی گروپ MBDA کے میٹیور ریڈار گائیڈڈ میزائل کے مقابلے میں زیر بحث لایا جا رہا ہے، اگرچہ ان ہتھیاروں کے استعمال کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ چین، امریکہ اور کئی یورپی ممالک کی فضائی جنگی برداریاں ممکنہ طور پر یہ جاننے میں شدید دلچسپی رکھتی ہیں کہ کن حکمت عملیوں، طریقوں، ساز و سامان اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے اور کیا کام کیا اور کیا ناکام ہوا۔ بین الاقوامی ادارہ برائے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سینئر رکن ڈیکلس بیری نے کہا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغرب کے سب سے قابل ہتھیار کے خلاف چین کا سب سے جدید ہتھیار ہے، اگرچہ ہمیں اس بارے میں یقین نہیں ہے۔ بیری نے کہا کہ بیری کے مطابق فرانس اور امریکہ دونوں بھارت سے اسی طرح کی خفیہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ ایک دفاعی صنعت کے ایگزیکٹو نے کہا کہ PL-15 ایک بڑا مسئلہ ہے، امریکی فوج اس پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، اور رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ ایویشن نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا، اور MBDA کنسورشیم کے ذرائع سے فوری رابطہ ممکن نہیں ہو سکا ہے کیونکہ فرانس میں عام تعطیل تھی۔ مغربی تجزیہ کاروں اور صنعتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی اہم پہلو تاحال غیر واضح ہیں، جیسے کیا میٹیور میزائل واقعی طیارے میں نصب تھا اور پائلٹوں کو کسی قسم کی تربیت دی گئی تھی۔ اسلحہ ساز کمپنیاں بھی تکنیکی کارکردگی اور عملی عوامل کے درمیان فرق کرنے کی کوششیں کریں گی۔ یہ ضرور جانچ پڑتال ہوگی کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں، لیکن جنگ کا دھندلا ماحول بھی ایک بڑا عامل ہوتا ہے اور متعدد دفاعی تجزیہ کار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور اہم سوال یہ اٹھ گیا ہے کہ کیا ویسٹ جو ہتھیار فراہم کر رہا تھا، کیا اب جو چین یا پاکستان مل کے ہتھیار تیار کر رہا ہے ان میں کیا فرق ہے، اور یہ اتنے کارآمد کیوں ثابت ہوئے، اور اس سے جو ویسٹ کی انڈسٹری تھی اس کے شیئرز کو نقصان پہنچا ہے؟ کیونکہ پاکستان یہ ہتھیار پاکستان کے اندر بھی تیار کرتا ہے۔ پاکستان JF-17 تھنڈر پاکستان کے اندر جو ہے وہ تیار کرتا ہے چین کی معاونت سے۔ پھر پاکستان کے ٹینک سسٹم کو دیکھا جائے تو پاکستان یہ ٹینک بھی پاکستان کے اندر تیار کرتا ہے۔ پھر جو ریڈارز ہیں جن کے ذریعے آپ ان کے جہازوں کو مفلوج کرتے ہیں، جیم کر لیتے ہیں، پاکستان یہ بھی پاکستان کے اندر تیار کرتا ہے۔ اس کا ایک سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ امریکہ سے کوئی ریڈار لیں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ اس ریڈار کی کیا تکنیکی صلاحیت ہے، یہ کس چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، کس کو روک سکتا ہے اور کس کو جام کر سکتا ہے۔ پھر اس قسم کی لڑائی کے اندر وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر تیار ہونے والی چیزوں سے پاکستان کو یہ فوقیت حاصل ہوئی ہے، جبکہ بھارت ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی خود تیار نہیں کرتا۔ جبکہ بھارت نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے بغلہار اور سلال ڈیموں کے دروازے کھول دیے، جس سے پاکستان کی جانب پانی چھوڑا گیا اور ہمسایہ ملک میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پہلگام کشمیر میں ایک دہشت گرد حملے کے جواب میں کی جانے والی فضائی کارروائی، جسے آپریشن سندور کا کوڈ نام دیا گیا، کہ بھارت نے جموں و کشمیر میں دریائے چناب پر واقع بغلہار اور سلال ڈیموں کے دروازے کھول دیے۔ یہ اقدام بغیر کسی پیش کی اطلاع کے کیا گیا، جس کے باعث پاکستان کے نچلے علاقوں میں سنگین سیلابی خطرہ پیدا ہو گیا۔ سلال ڈیم ایک پن بجلی منصوبہ ہے جو کشمیر کے علاوہ کئی ریاستوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ یہ فیصلہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے دوران سامنے آیا ہے اور ایسے وقت میں کیا گیا جب بھارت پہلے ہی سنتاس معاہدے کو معطل کر چکا ہے۔ بھارت کی پانی کی ضرب کے اثر اور جموں و کشمیر میں شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہوئی، جس کی وجہ سے بغلہار ڈیم کے 2 اور سلال ڈیم کے 3 دروازے کھول دیے گئے۔ اب بڑی مقدار میں پانی پاکستان کی طرف بہ رہا ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ نے پاکستان میں ممکنہ سیلاب کے خطرات کو جنم دیا ہے۔ سلال ڈیم کے 3 دروازے کھولے گئے اور دریا پر واقع سلال ڈیم کے 3 دروازے کھلنے سے یہ پانی کی رفتار جو ہے وہ بڑھ گئی، جس سے پانی تیزی سے خارج ہوا ہے، اور یہ آبی دہشت گردی ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس یہ موقع موجود ہے، اور اگر پاکستان نے بروقت کام کیا ہوتا، یہاں پر ڈیم بنائے ہوتے، تو آج ہم یہ موقع استعمال کرتے ہوئے جو بھارت نے ہمیں فراہم کیا ہے، ہم ان کے ڈیمز کو نشانہ بناتے اور تمام پانی پاکستان کے ریزروائرز میں شامل بھی ہو جاتا، اور پھر آئندہ فیوچر میں بھارت ایسا کچھ کر بھی نہ سکتا۔ جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی بھارت کو ٹھینگا دکھایا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا، دونوں ممالک کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ ایٹمی جنگ نہیں بننی چاہیے، اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت تنازع کو جلد حل ہونا چاہیے۔
امریکہ کو پاک بھارت تنازع پر تشویش ہے۔ فی الحال ایسا لگ نہیں رہا کہ پاک بھارت جنگی ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوگی، جبکہ نائب امریکی صدر نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کی جنگ میں مداخلت نہیں کر سکتے، البتہ امریکہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رابطہ کیا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور امریکہ خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ ایک وہاں سے کارروائی کی گئی بھارت سے، ایک جواب پاکستان کی جانب سے دیا گیا، اور اس جواب کے بعد اب بھارت یہ چاہتا تھا، جس طرح اس نے سعودیہ اور دیگر ملکوں سے جو اسلامی ممالک ہیں ان سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، اسی لیے ایک اعلیٰ وفد انڈیا میں آیا سعودیہ کا، اور وہ آج پاکستان پہنچ چکا ہے، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ امریکہ بھی اس میں آ کر اس کو سیٹل ڈاؤن کرے، لیکن سیٹل ڈاؤن ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم اپنا جواب نہیں دیں گے، اور یہ موقع ہمیں فراہم ہوا ہے کہ ہم سنتاس معاہدے کو بھی سیٹل کریں، ہم مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرانے کے لیے اور پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے جو ان کی خواہش ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، وہ بھی اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس حد تک جا سکتے ہیں، اور ہمیں جانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا، اور آخر میں پھر نعرہ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔